الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم نور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمته فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے، جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزوؤں میں کٹ گئے دو انتظار میں. آتے وقت آساں ہوئی، جاتے وقت نماز. کتنی تھوڑی ہی دیر میں آئے چلے گئے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ.
غافل تجھ گڑے حال یہ دیتا ہے منہادی، گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گٹا دی، اور نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے واجب الاحترام مشرت کریم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شوال المکرم کی آج 14 تاریخ ہے، اور حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے کے لیے عازمین سفر ہیں۔ سارے جہان سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے فرزندان توحید روان روا ہے۔ اللہ یہ فریضہ اور عمرے جیسا عظیم عبادت کا اللہ ذوالجلال ہم کو بھی ذوق شوق نصیب فرمائے۔ ساتھ ساتھ شوال المکرم میں سارے جہان میں مدارس دینیہ کے دروازے، علوم نبویہ سیکھنے والے طلباء طالبات کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور سارے جہان میں شوال کے مہینے میں مدارس دینیہ میں طلباء کے لیے داخلے شروع ہو جاتے۔ ہمیشہ ہر سال کوشش ہوتی ہے اس مہینے میں 1-2 جمعے صرف علم کی فضیلت پر بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ شاہد کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ممکن ہے کوئی بندہ اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے اور وہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنے، اللہ ذوالجلال ہم سب کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اسی نیت سے شوال کے مہینے میں علم کے فضائل پر بیان کیا۔ سورج جو تلاوت کی سورۃ العصر میں رب ذوالجلال نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہمیں وقت دیا گیا، فرصت دی گئی، یہ بہت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگ 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، ایک صحت کی اور دوسرا اللہ نے فرصت کے لمحات دے رکھے ہیں فارغ کے بندہ۔ صحت از اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ شباب جوانی میں انسان صحت مندی کی زندگی گزارتا ہے، اگر اس صحت مندی کے ساتھ سعادت مندی مل جائے تو یقیناً یہ جہان بھی اچھا گزرے، اگلا جہان بھی اچھا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض حضرات صحت سے وقت پہ کام نہیں لیتے، جب بعد میں صحت بگڑ جاتی ہے اور دل ہوتا ہے عبادت کروں تو عبادت کے قابل بھی نہیں رہتا، نہ وضو رہتا ہے، نہ صحت رہتی ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ قیام کر سکتا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، ساری زندگی جوانی میں اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی ہو، اسی حال میں اس کو موت آ گئی ہو، فرمایا قیامت کے دل اللہ کی عرش کے سائے میں جوان کو اللہ خصوصیت کے ساتھ جگہ نصیب فرمائے گا۔ پروردگار عالم نے جوانی دی، اللہ کی عبادت میں گزار دو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، علم کی ریاست میں گزار دو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، علم کے لیے مجاہدے میں گزار دو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، دین کی تبلیغ میں گزار دو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ کے حقاق حق کے لیے مجاہدین میں گزار دو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں نبی کے نقش کریمہ میں گزار دو۔ آج ہمارے بچوں کی ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے تو بچہ ہے، تیرا کام کھیلنا کودنا ہے، ارے بچہ ہے اس کو بعد میں لائف بنانے کے لیے یہ پڑھا دو وہ پڑھا دو، ارے جوانی میں قدم رکھتا ہے دنیا کی مادہ پرستی سکھا دی جاتی ہے، اس مادہ پرستی کے لیے در بدر مٹی بے سر ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس بچے کو اللہ کی تعلیم کے زیور سے آراستہ بے راستہ کرا لو۔ ارے یہ معصوم بچہ جب گھر سے نکلتا علم دین حاصل کرنے کے لیے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب یہ بچہ اپنے گھر سے قرآن لے کر نکلتا ہے، جب یہ بچہ دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے، ارے یہ بچہ اتنا مقدس ہو جاتا ہے اللہ کی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے بچوں کو مدارس کی طرف رخ موڑ دو، اپنے بچیوں کا رخ بھی مدارس کی طرف موڑ دو، ارے اپنے بچے بچیوں پر دین کی محنت کر لو، ارے دین کی تعلیم لازم کر لو، رب کی قسم تو دنیا سے چلا جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے بچہ جب دین والا ہوگا، بچی جب دین پڑی ہوئی ہوگی، ارے قیامت تک تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب تیری پسند جدا گا میری ہی پسند جدا، تجھے پسند خود ہی مجھے پسند خدا۔ آؤ ایسے لوگوں کا حال بتانے لگا ہوں، میرے شیخ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے، فرمانے لگے ایسا باپ بھی ہمارے پاس آیا، 4-5 بیٹے ہیں، کوئی کینیڈا میں کوئی لندن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، آخری وقت باپ کہا گیا بڈھی عورت گھر میں ایک ان کے لیے نوکر رکھا ہوا ہے، اس بابا نے ہمیں پیغام بھیج دیا مولوی صاحب جب چوکیدار تیرے دروازے پر آ جائے سمجھ جانا میرا آخری وقت ہو چکا ہے۔ ارے میرے شیخ و مربی فقیہ الناس مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ارے پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگے میرا آخری وقت ہوگا، طلباء کو بھیج دینا، ارے مجھے غسل دے دیں، کفن دے دیں، جنازہ بڑھا کر مجھے دفن کر لے۔ میرے شیخ فرمانے لگے میرے طالب علم تیرے غسل کے لیے نہیں آتے،
ارے میرے طالب علم تیرے کفن کے لیے نہیں آئیں گے. ارے جس اولاد کے لیے تو نے دنیا ساری زندگی کمائی ہے، جس اولاد کو لیے دنیا جمع کی ہے، جس اولاد کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دلوائے ہیں، جس اولاد کو بیرون ملکی نیشنلٹیاں دلائی ہے، ارے تیرے پہ حق ان پر بنتا ہے وہ اولاد آخری وقت میں سارے تیرے حقوق ادا کرنے والی بن جائے. بڑا فخر کرتے ہیں جنابی عالی میرا بچہ فلانے ملک میں اتنی آمدن ہے، میرا بچہ فلانے ملک کے اندر اتنا پیسہ، میرا بچہ فلانی تعلیم حاصل کر لے اتنی بڑی ڈگری ہے. سچ کہہ دوں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑی ڈگری والے کائنات کے سب سے بڑے ڈنگر ہوتے، اور اس کی آسان آپ کو میں مثال دے دوں سمجھا دوں. میں نے 10 سال بکریاں پالی ہیں، سامنے باندھی ہوتی تھی. آپ حضرات نے بھی کبھی شوق میں، کبھی ذوق میں، کبھی چاہت میں، کبھی راحت میں، کبھی الفت میں، کبھی پیار میں، کبھی فرصت میں جانور رکھے ہوں گے. نہیں رکھے تو بقرہ عید تو آ رہی ہے. بقرہ عید میں تو ویسے بھی انسان جانور پالتا ہے، نہ پالے تو گلی میں کوئی نہ کوئی تو لاتا ہی ہے. آپ گھر سے چارہ لے کر آؤ نا ٹوکرے میں، اپنے دمبے کے لیے بکرے کے لیے گھاس لوسن لے کر آؤ، وہ آرام سے بیٹھا ہوگا، جیسے آپ کو دیکھے گا یکدم کھڑا ہو جائے گا. پانی ڈبے میں لاؤ، بالٹی میں لاؤ، جس چیز میں لاؤ، جیسے دیکھے گا کھڑا ہو جائے گا. گھر کا جانور ہو، باڑے کا ہو، پالتو ہو، وحشی ہو، جنگلی ہو، تمام کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اپنے چارے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کھڑا ہو جاتا. ایسا ہی آج کے زمانے کا گریجویٹ بندہ جس نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رکھی ہوتی ہے اور گلے کے اندر یہود و نصارہ کی غلامی کا توق ٹائی ڈالی ہوتی ہے اور ٹھائی ڈالی ہوتی ہے، وہ بھی جیسے بڑے سے بڑے شادی حال میں جاتا ہے، کھانا کھڑے ہو کر کھاتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ڈنگر ہوں.